تو OIC کے مقابلے پہ جب بلاک بنانے کی بات کریں گے تو OIC والے ناراض ہو جائیں گے، تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناؤں گا پھر لا کے بلڈوزر اس گھر پہ چلاؤں گا. ہم نہ گئے تو ہمارا تو پھر روزگار ہی ختم ہو جائے گا. تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی اسلامی ریاست بنانے کا ہمیں کیا فائدہ تھا 1947 میں، جس ریاست کے اندر آخرکار ہم نے اس قسم کی فارن پالیسی بنانی تھی جس کا اینڈ یہ تھا. نمسکار دوستو، پاک میڈیا لیٹسٹ آن انڈیا چینل پہ آپ کا سواگت ہے. دوستو، پاکستان بہت آشا لے کے بیٹھا تھا کہ OIC کو دوسرے بلاک بنانے کی دھمکی دینے کے بعد OIC اس بار کشمیر پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی OIC ممبر نے پاکستان کو لات مار دیا. OIC نے صاف بول دیا کشمیر پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا. چلیے دیکھتے ہیں OIC کے اس فیصلے کے بعد پاکستان میڈیا کیسے جل رہا ہے اور رو رہا ہے. چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے. پاکستان کے اس اجلاس میں شرکت کرنا، کشمیر کا اس اجلاس کا ایجنڈا نہ ہونا، یہ کیا ہمیں کوسچن مارک نہیں دے رہا ہماری اس معاملے پر جو تنہائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ 57 ممبر ہیں یہ جو OIC کے 57 جی سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ گو ہیں. کوئی کلمہ گو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے نا. یعنی ایک طرف تو یہ 2024 میں ہونے والے انتخابات اپنے ہمسائے ملک میں، جبکہ خود یہ 2023 تک پرائم منسٹر ہیں کانسٹیٹیوشنلی، اس کی بات کرتے ہیں، فکر مند ہے اس کے بارے میں. اور جو 57 ممبرز ہیں کلمہ گو، ان سے ان کے حشر یہ ہو گیا ہے کہ ان میں چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. اور ہم سائٹ کے اوپر بھی ملاقات کرتے تھے اس دفعہ، وہ بھی اس کو بھی سرے سے ختم کر دیا گیا. یہ ہے ہماری کامیاب خارجہ پالیسی. یہ اس سے بڑی خارجہ پالیسی کی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ابھی پھر کوئی ناراض ہوتا ہے گا دوست ہو جائے، یہ اس سے بدتر حکومتی خارجہ پالیسی یا حکومتی خارجہ پالیسی نہیں ہو رہی ہیں. جو بھی بنانے والے ہیں انہیں میرے پاس لفظ نہیں ہے ان کو شاباش دینے کے لیے کہ انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا دنیا میں. یہ تو کلمہ گو مسلمان کی میٹنگ ہے، اس میں آپ کا یہ حال ہے. یورپ میں آپ کا کیا حال ہے؟ امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے؟ لیٹن امریکہ میں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی کیس ہی نہیں ہے. آپ کو ماں سوائے ایک دہشت گرد ملک کے، ایک ایسا ملک جہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، ایک ایسا ملک جہاں پہ چوری ہوتی ہے، کیونکہ یہی آپ اپنے آپ کو پچھلے 2.5 سال سے اور پروجیکٹ کر رہے تھے. آپ کے ساتھ ہے کون؟ کہ فلسطین کے معاملے میں بھی آپ ایکسپوز ہو جائیں گے بڑی برے طریقے سے. اور حالانکہ ایک ایسی چیز ہے فلسطین کا ایشو، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو کئی ممالک ایسے ہیں جو فلسطین کو ہماری طرح اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے فلسطین کی حمایت کی وجہ سے. وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ڈسپیوٹڈ ہے اور اس مسئلے کو ریزالو ہونا ہے. اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے جو یہ کلمہ گو دوست ہیں یہ سارے کے سارے ادھر آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں کہ ہم اگر نہ گئے، یہ اندر سے یہ بھی کہانی چل رہی ہے، اگر ہم نہ گئے تو ہمارا تو پھر روزگار ہی ختم ہو جائے گا. تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی اسلامی ریاست بنانے کا ہمیں کیا فائدہ تھا 1947 میں، جس ریاست کے اندر آخرکار ہم نے اس قسم کی فارن پالیسی بنانی تھی جس کا اینڈ یہ تھا 370 اور اس کا اینڈ کا دوسرا حصہ ہوگا فلسطین کو تسلیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے مہاتیر اور طیب اردگان کے ساتھ UN میں بات کر لی کہ ہم OIC کے مقابلے پہ ایک اسلامی بلاک بناتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس وقت عمران خان صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ جب وہ یہ کریں گے تو OIC کے مقابلے پہ جب بلاک بنانے کی بات کریں گے تو OIC والے ناراض ہو جائیں گے، تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناؤں گا پھر لا کے بلڈوزر اس گھر پہ چلاؤں گا. میرا مطلب ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس طرح کے بلنڈرز کریں گے، اس وقت عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ہماری فنانشل لائف لائن ہے عربوں کے ساتھ، UAE کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، ہمیں ان کے مقابلے پہ بلاک نہیں بنانا. اس وقت نہیں پتا تھا کہ 40 قراردادیں OIC میں کشمیر پر پاس ہو چکی ہیں، ہمیں ان کے مقابلے پہ بلاک نہیں بنانا. اس وقت یہ جو آج ہمیں سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ OIC بڑی ٹوتھ لیس سی باڈی ہے، اس میں ہمیں نہیں تو آج آپ OIC میں نہ جائیں.
آپ بائیکاٹ کر دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں. اتنی بھی ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, اور اتنی بھی ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم اس میں بیٹھ جائیں. نہ ہمیں وہ بٹھانے کو تیار ہیں, نہ ہم چھوڑنے کی پوزیشن میں ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم ایران کے ساتھ چلے جائیں گے. جب ہم ایران کے ساتھ چلے جائیں گے, ترکی کے ساتھ چلے جائیں گے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ ریمیٹنسز یو اے ای اور سعودی عرب سے آتی ہیں, ہائے ہمارے ورک پرمٹ بند ہو جائیں گے, ہمارا یہ ہو جائے گا. اس وقت ہمیں, ہمارے پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا تو اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا. جب پچھلے سال ہم یو اے ای میں او آئی سی کا اجلاس تھا اور اس کے پہلے سیشن کا بائیکاٹ کر رہے تھے, اور تو اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں اگلے سالوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن تب بھی او آئی سی کے جو کشمیر کا کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس ہو گیا تھا سشما سوراج کی موجود کے بعد, اور قرارداد ہو گئی تھی. لیکن ہم نے آہستہ آہستہ, میں نے وہی کہا کہ لو ہیٹ ریلیشن شپ, جو کنفیوژن ہے عمران خان صاحب کا فارن پالیسی کے حوالے سے, کہ وہ ایک دن سوچتے ہیں کہ میں ان سب سے لڑ پڑوں گا. اب دیکھیں نا, سارے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہیں. آپ ہر ایک کو شریف فیملی اور زرداری کی طرح تو نہیں ملک میں ٹریٹ کر سکتے. آپ نے عربوں کو بھی اپنی اپوزیشن سمجھ لیا ہے. دیکھیں, آپ او آئی سی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں, کیونکہ جس دن سشما سوراج کو او آئی سی نے اپنے مہمان کے طور پر ویلکم کیا تھا, ایک ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر کشمیریوں پر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے تھے, میرا اعتبار او آئی سی سے اسی دن پھر گیا تھا. اور مجھے 2 حدیثیں یاد آئی تھی. ایک یہ کہ اینڈ ٹائمز میں مسلمان جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے تو بہت سارے, لیکن طاقت کوئی نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر ایک باڈی پارٹ پر بھی پین فیل ہو تو پورا کا پورا جسم اس درد کو محسوس کرے گا. یہ چیز اب مجھے جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیے عرب ممالک کو, مڈل ایسٹرن ممالک کو, تو بہت سارے ممالک انڈیا اور اسرائیل سے ہاتھ ملا چکے ہیں. اب ایسے ممالک پھر کیوں کر فلسطین یا کشمیر کے معاملے کو اٹھائیں گے, بالخصوص ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں تمام کی تمام مسلم امہ اکٹھی ہوئی ہے. ایک بہت واضح پیغام جا سکتا ہے. اگر کشمیر کے اوپر بات کی جائے تو کشمیر اس پلیٹ فارم سے اگر آواز بلند ہو تو پوری دنیا میں ایٹ لیسٹ ایک اعلامیہ کی صورت میں جائے گی ضرور. اور بھارت کا ان ممالک سے بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ ٹائڈ ہے, اسی لیے یہ ممالک بھارت کو نقصان پہنچا کر کشمیر کے معاملات کو ریزالو کرا سکتے ہیں. لیکن یہاں مجھے یہ لوگ منہ پھیرتے ہوئے نظر آ گئے ہیں. میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ جس دن سشما سوراج کو بلایا گیا تھا وہ پاکستان کے لیے ایک انسلٹنگ مومنٹ تھا. اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان اس او آئی سی اجلاس کو ایز از تسلیم کرے گا. وہاں شاہ محمود قریشی صاحب کس طریقے سے اپنا موقف بیان کریں گے, جائیں گے نہیں جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ہونے پر ہمارے برادر ممالک, جنہیں ہم برادر ممالک کہتے ہیں, وہ کچھ ناراض بھی ہو گئے تھے. ایک بیان بھی آیا تھا, اس کے بعد بھی ناراض ہو گئے تھے. اس کے بعد چیزیں ریزالو کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ او آئی سی کسی بھی طریقے سے کشمیر کے میٹر کو ریزالو کروا سکے.